وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ألا من نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. إيران. قال: وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا هدبة بن عبد الوهاب المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد عن الزبي بن أنس عن أبي العالية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا هدبة بن عبد الوهاب المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد عن الزبي بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن بهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا نعرف قريش بعد اليوم. فنادى مناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم إلى آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے جو امام احمد کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے مسند احمد میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد والے دن قتل من الانصار 60 رجلا، انصار میں سے 60 صحابہ شہید ہوئے، مہاجرین میں سے 6 صحابہ شہید ہوئے. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے غصے میں آ کے یہ بات کہی کہ لئن کان لنا یوم مثل ھذا، اگر اللہ نے کبھی ہمیں بھی ایسا دن عطا کیا فتح کا، لنمثلن بہم، ہم بھی مشرکوں کا مسئلہ کریں گے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفتح، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، غلبہ دیا کہ حضور 10,000 کا لشکر جزار لے کر تشریف لائے، اور مشرکین مکہ مقابلے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، تو یہ موقع تھا
اور صحابہ کہہ رہے تھے لا یعرف قریش بعد اليوم، آج ہم ایسی جنگ لڑیں گے کہ قریش کا نام و نشان بھی بڑھ جائے گا، اور آج کے بعد قریش کا کوئی جاننے والا بھی نہیں بچے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے منادی نے اعلان کر دیا کہ حضور نے امان دے دی ہے، ہر گورے کالے کو امان ہے، مگر چند ایک آدمی تھے جن کو امان نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی ملے تو امان نہیں ہے، ورنہ میرے آقا نے امان کو اتنا عام فرما دیا۔ آپ نے فرمایا من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو آدمی مسجد الحرام میں چلا جائے امان۔ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ فرمایا کہ من القى السلاح فلہ امان، جو آدمی اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان۔ من اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کر کے گھر بیٹھ جائے اس کو بھی امان۔ فرمایا بوڑھوں کو بھی امان، عورتوں کو بھی امان، بچوں کو بھی امان۔ تو سارے مکے کی گلی گلی میں امان 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 کا لفظ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب نہیں لیا، حالانکہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ جتنا انہیں تکلیف پہنچائی ہے تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن صبر کرو تو وہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نصبر ولا نعاقب، بھئی ہم صبر کریں گے، اب ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسی مثال قائم فرمائی ہے جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کا سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا افتخار ہے کہ دشمن قابو میں ہو، ہاتھ میں ہو، جو چاہے کریں، لیکن حضور فرماتے ہیں انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو اور سب کو امان۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ لَهَا أَمْثَالٌ فِي الْقُرْآنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں اس آیت کے مطابق اور بھی آیات مبارک موجود ہیں۔ فَإِنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعَدْلِ وَالنَّدْبِ إِلَى الْفَضْلِ، کہ اللہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن برابر برابر، اور اگر مہربانی کرو تو پھر اس کا بدلہ سب سے بہتر ہے۔ جیسے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا، اگر تمہیں کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو معاف کر دے، جو دشمن کو بھی بھول جائے، اس کا اجر پھر اللہ کے پاس ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ، اگر کسی نے کوئی زخم پہنچایا ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت میں النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ اگر کوئی بندہ قتل کرے تو بدلے میں قتل ہوگا، اگر آنکھ پھوڑے تو آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کاٹے تو کان کاٹا جائے گا، دانت توڑے تو دانت توڑا جائے گا۔ اسی طرح جتنے زخم لگائے اتنا زخم لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر معاف کر دیں تو سبحان اللہ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، اور جو بندہ معاف کر دے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ جیسے کہ ان آیت میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کرو تو بہتر۔ اب اللہ نے حضور پاک کو خاص حکم دیا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تأكيد للأمر بالصبر وإقبال میں أن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته۔ اللہ نے فرمایا میرا بندی صبر کرو، صبر، اور یہ توفیق صبر بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت سے یہ مقام ملتا ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر یہ اسلام نہیں لاتے آپ غم کیوں کرتے؟ کیونکہ حضور کو بہت دکھ ہوتا، خاص طور پہ کہ قریش ایمان نہ لائیں، رشتے دار ایمان نہ لے آئے. حضور جانتے تھے کہ کافروں کا انجام جہنم ہے، اور حضور رحمت للعالمین ہیں، وہ کسی کو جہنم میں جلتا ہوا تو نہیں دیکھتے. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جب اللہ نے قرآن مقدس میں سورۃ والضحیٰ میں یہ آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان هذه الآیۃ لأرجى آیۃ فی القرآن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارک جو ہے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے محبوب کو قیامت میں راضی کرنے کا، اور میرا محبوب تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت کو چھڑا نہیں دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی رحمت والی آیت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو راضی فرمانا ہے، اور حضور تو راضی تبھی ہوں. اس لیے ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا قیامت والے دن انا اشفع فاشفع فاشفع، فرمایا میں شفاعت کروں گا پھر شفاعت کروں گا پھر شفاعت کروں گا حتی یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے کہ میرے محمد اب راضی ہو گئے آپ کی شفاعت سے، او اللہ جہنم سے لوگوں کو نکالیں. اس کے بعد حضور عرض کریں گے کہ یا اللہ اب بھی جہنم میں کچھ لوگ ایسے باقی ہیں جن کے سینے میں مثقال ذرۃ من ایمان، ذرے کے برابر ایمان ہے وہ ابھی باقی ہیں. اللہ فرمائے کہ میرا مدنی ان کو چھوڑ دو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا شان دیا، اور پھر یہ سارے مقام جو ملے ہیں وہ صبر سے مقام ملے ہیں. اس لیے اگر دشمن ایذا پہنچائے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن صبر کریں تو صبر جیسا بدلہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اسی لیے حضور کی سیرت مبارک دیکھیں اور سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے دیکھا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو بھائیوں نے ستم ڈھائے ہیں، یعنی اپنے باپ کی اولاد ہو کر یوسف علیہ السلام کو جا کے جنگل کے کنویں میں ڈال دینا اور پھر پیسوں میں بیچ دینا، یوسف علیہ السلام کا غلام بن کے مصر میں بک جانا، یہ کوئی معمولی سا ستم تو نہیں ہے جو یوسف پہ گزرا ہے. لیکن جب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا، عزت دی، کرسی دی، طاقت دی، اب وہی بھائی سامنے محتاج کھڑے. اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے بار 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 امتحان میں ڈالا تو اب ان کی آنکھیں کھلے. قالوا وَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. حضرت یوسف کو کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے. تو کہنے لگے مہربانی کرو اب ہمارے گناہ ہماری خطائیں معاف کر دو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا، جاؤ تمہارے گناہ اللہ بھی معاف کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ شان نبی دیکھیں کہ جب حضرت یعقوب آ گئے، خاندان آ گیا،
مصر میں سارے جمع ہو گئے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب قصے کی ابتدا شروع کی تو اس کے بعد کہنے لگے کہ میرا ابا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، کہ اللہ کا شان دیکھیں کہ جس نے مجھے قید خانے سے نکالا، یا میں قیدی تھا یا بادشاہ ہوں، اور مجھے تخت پہ بٹھا دیا. اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جاء بکم من البدو، آپ کو بھی لے آیا اور آج ہمارا خاندان اللہ نے اکٹھا کر دیا. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اتنی جدائی کے بعد ملے تھے تو تقاضا تو یہ تھا نا کہ ابتدا سے قصہ بیان کرتے کہ بھائی کیسے لے گئے، مجھے کیسے کنویں میں پھینکا، پھر میں کیسے مصر میں بکا. لیکن شان یوسف یہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اگر ابتدا سے قصہ کروں تو پھر بھائیوں کا تو شرمندہ ہوں گے نا بھائی، اور میں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں تانا نہیں دوں گا. وہ قصہ ہی چھوڑ دیا، ذکر ہی نہیں کیا. اور اس کے بعد کہا اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو. اخرجنی من السجن، یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا، کہا اللہ نے جب مجھے جیل سے نکالا. تو جیل میں ڈالنے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ڈالنے کا ذکر کرتے تو پھر عزیز مصر پہ اور عزیز مصر کی بیوی پہ اعتراض آ. تو یوسف کی شان میں نہیں تھا کہ جن کے گھر میں جوان ہوا ہوں، جن کے گھر میں نے زندگی گزاری، اب ان کو کیا تانا دوں کہ مجھے ناحق جیل میں بھیجا ظلموں سے. بس اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا، وہیں سے بات شروع کر. اس لیے انہوں نے کہا کہ ابا یہ پیغمبر کا شان ہوتا ہے کہ اگر معاف کر دیا ہے تو پھر اس بات کا ذکر کیا کرنا ہے، صرف بلا وجہ کسی دوسرے کو شرمندہ کیا کرنا ہے. معاف کر دیا بات ختم ہو گئی. تو یہ مقام جو ہے انبیاء کا مقام ہے، یہ مقام جو ہے صابرین کا مقام ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو ہیں یہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، اور بی بی اسماء بی بی عائشہ کی بہن ہیں، سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں. اور حضرت عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے اسی مکے میں حرم کے باہر پھانسی پہ لٹکایا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا سامنے پھانسی پہ لٹکا ہوا، اور بیٹا بھی عبداللہ ابن زبیر جیسا ہو. تو بی بی اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، تو لکڑی ٹیک کے آئیں اور اس منظر کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بیٹا پھانسی پہ لٹکا ہوا. جب غریب آئی تو کہنے لگی اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ سوار ہے، ابھی تک نیچے نہیں اترا. اتنا حوصلہ. حجاج سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ اسماء دیکھو آج میں نے عبداللہ ابن زبیر کا کیا انجام کیا ہے. اس نے کہا افسدت دنیا ہو وانہ افسد آخرتک. اس نے کہا بدبخت کیا کیا ہے تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی. یہ تو وقتی تکلیف ہے، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا بات کیا ہے، لیکن مقام صبر ہے نا بیوی کا کہ بیٹا سامنے سولی پہ کھڑا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کہ جب اللہ کے لیے ہے تو سب ٹھیک ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا مَنْ خَالَفَكَ. میرا محبوب جو تیری مخالفت کرتے ہیں غم نہ کرو، یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ چاہے تو سب کو تیرا غلام بنا دے، اللہ چاہے تو سب کو مسلمان بنا دے، اللہ چاہے تو سب کو صدیق بنا دے. لیکن پھر صدیق کا مقام کیا ہوگا جب سامنے ابو جہل نہ ہو؟ روشنی کی کیا قیمت ہوگی اگر رات کا اندھیرا نہ ہو؟ اور حق کی کیا پہچان ہوگی اگر سامنے باطل نہ ہو؟ یہ اس کا نظام ہے. آپ غم نہ کیا کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، غم میں نہ پڑے، مِمَّا يَمْكُرُونَ، جو دشمن تدبیریں کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کریں. اے مِمَّا يَجْهَدُونَ أَنفُسَهُم بِعَدَاوَتِكَ وَإِيصَالِ الشَّرِّ إِلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ وَمُؤَيِّدُكَ وَمُظْهِرُكَ وَمُنصِرُكَ بِهِمْ. میرا محبوب آپ ان کے تدبیروں سے نہ ڈریں، ان کے شر سے نہ ڈریں. تیرا رب تجھے کافی ہے،
تیرا اللہ تیری مدد کرنے والا، تیری تائید کرنے والا، تجھے غالب کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یاد رکھیں یہاں اللہ نے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری معیت نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں تقویٰ بھی ہو، احسان بھی ہو۔ تقویٰ کا معنی محرمات سے بچنے والے، محسن کا معنی فعل خیرات کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اعمال صالحہ پہ جمنے والے۔ یہ دو باتیں ہوں گی تو پھر میری نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اللہ نے ہر جگہ یہ فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی امت کو بتلا دیں کہ تم کامیاب ہو، لیکن پہلے مومن تو بنو۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کامیابی کس بات؟ کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا ہم پر مومنوں کی مدد ہم نے اپنے اوپر خود واجب کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن بنو۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم اپنے پیغمبر اور پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ سچے مومن تم بن جاؤ اور نصرت اللہ کی آ جائے گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا فضائے بدر پیدا کر، وہ کہتے ہیں بدر والی فضا پیدا کرو، فرشتے تو اب بھی اتر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر وہ ایمان نہ ہو، وہ فضائے بدر نہ ہو اور کہیں کہ جی فرشتے کیوں نہیں آتے، ہمارے گھر میں شیطان بھرے ہوئے ہوں اور امید کریں فرشتوں کے آنے کی۔ جس گھر میں حدیث مبارک ہے کہ جس گھر میں فوٹو ہو یا کتا ہو فرشتہ نہیں آتا۔ ہمارے گھر تو فوٹو نہیں، فوٹوؤں سے گھر بنے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ گھر فوٹوؤں سے بنے ہوئے ہیں۔ رسالہ اٹھاؤ فوٹو، اخبار اٹھاؤ فوٹو، کوئی کتاب اٹھاؤ فوٹو، جہاں دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، آگے پیچھے اوپر نیچے سب فوٹو فوٹو فوٹو۔ تو کہاں فرشتے کیا کرنے آئیں گے یہاں؟ تو جب فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے تو گھروں میں عذاب ہوگا، اور کیا رحمت کہاں سے آئے گی؟ یہی کبھی فساد ہوگا، کبھی جھگڑے ہوں گے، کبھی زنا ہوگا، کبھی شراب ہوگا، کبھی قتل ہوگا، کبھی خون ریزیاں ہوں گی، کبھی عشق ہوں گے، کبھی معاشقے ہوں گے، کبھی کلب ہوں گے، کبھی ڈانس ہوں گے۔ یہ ہوگا جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی مدد تو آتی ہے لیکن شرط ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، معهم بتأییدہ ونصرہ ومعونتہ وہدیہ وسعیہ وہذہ معیۃ خاصہ۔ اللہ نے فرمایا میری تائید، میری نصرت، میری مدد اور میں تمہیں رستہ دکھاؤں، یہ خاص معیت تب حاصل ہوگی جب دو شرطیں ہوں گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں کے میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو تم جماؤ۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا موسیٰ و ہارون جاؤ فرعون کے مقابلے پہ، ڈرو نہیں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصدیق وما فی الغار، اللہ پاک کے پیغمبر حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں بیٹھے ہیں اور حضرت صدیق جب گھبرانے لگے تو اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق کوئی غم نہ کرو، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد عمل معیت العامۃ بالسمع والبصر والعلم، ایک تو معیت عامہ ہے وہ تو سب کے ساتھ ہے، کیوں؟ اللہ کے ہر چیز علم میں ہے، اللہ ہماری ہر بات سنتے ہیں، اللہ ہماری ہر حالت کو دیکھتے ہیں۔ جیسے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
بصیر. اور جیسے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اللہ نے فرمایا تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ. یہ معیت کا معنی ہے معیت علم، معیت سمع، معیت بصر، کہ ہر چیز کو اللہ دیکھنے والے، ہر بات کے سننے والے، ہر چیز کے جاننے والے. اور وہ معیت جو ہے وہ معیت خاصہ ہے، معیت نصرت، معیت تائید، معیت معونت. اس لیے فرماتے ہیں وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ جانے والے. ومان الذین اتقوا وترکوا المحرمات. اتقوا کا معنی کیا ہے کہ جو حرام چھوڑنے والے، منکرات سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے. والذین هم محسنون. محسنون کا کیا معنی؟ فاعل الطاعات، نیکی کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے. فهؤلاء الله يحفظهم ويكلهم وينصرهم ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم ومخالفهم. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، ان کی اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ تائید کرتے ہیں، ان کو اللہ ان کے دشمنوں پہ مدد دیتے ہیں. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا احمد بن الزبير قال حدثنا بشر عن ابن عون ان محمد بن حاتم قال كان عثمان رضي الله تعالى عنه من الذين اتقوا والذين هم محسنون. ان نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. آخر تفسیر سورۃ النحل للہ الحمد والمنہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ سورۃ النحل کی تفسیر اللہ نے پوری کی اور آگے اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ. کہتا ہے جی کہ میں نے شادی کرنے کے بعد دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لڑکیاں عطا کرے. تو کہتا ہے شادی ہو گئی، 5 سال ہو گئے، اب میرے تو 7 سال ہو گئے، 5 لڑکے ہیں، لڑکی نہیں ہوئی. کیا راز ہے؟ اللہ سے پوچھنا، میری مکی کو کیا بتائے. لڑکا لڑکی اللہ دیتا ہے تو راز کا پتہ بھی اللہ کو. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، جس کو چاہوں لڑکے دوں، جس کو چاہوں جوڑے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. یہ اللہ کا نظام ہے. تم نے لڑکی مانگی، اللہ نے لڑکے دیے، خدا کا شکر کرو. لڑکا بہرحال لڑکی سے افضل ہے. ہمیں حکم ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو ہم غم نہ کریں. یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ لڑکیاں پیدا ہونے پہ غم کرتے تھے. مشرکین کی صفت ہے. مومن کے لیے تو لڑکی بھی رحمت ہے اور لڑکا بھی رحمت ہے، لیکن لڑکا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ لڑکی سے افضل ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگی تو لڑکی کی دعا نہیں مانگی. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. تو آپ نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے لڑکا عطا فرما. تو اللہ پاک نے بشارت دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مریم نے امرات عمران نے جو منت مانی تھی وہ بھی لڑکے کی مانی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. لیکن جب پیدا ہوا تو بیوی مریم لڑکی تھی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى
یا اللہ اب یہ تو لڑکی ہے، بہرحال لڑکی لڑکے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنی منت سے قائم ہوں۔ تو لہذا پیغمبروں نے لڑکے کی دعا مانگی ہے، لڑکی کی تو دعا مانگی ہی نہیں، تو تم بھی اتباع پیغمبر کرتے۔ بہرحال باقی اللہ کی مرضی ہے، جو تمہیں دیا ہے تو شکر کرو۔ کہتا ہے جی کہ میں طواف کے دوسرے یا تیسرے چکر میں تھا کہ ویل چیئر نے مجھے مارا اور مجھے چوٹ لگی، اس وقت خون نہیں نکلا، میں نے طواف کیا تو خون زخم پہ تھا لیکن باہر نہیں نکلا، اس کے بعد میں نے 2 رکعت پڑھی، کپڑے لگنے سے خون لگا، پھر میں نے 2 رکعت پھر پڑھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں اللہ کے بندے۔ یہ لوگوں کے دماغ میں خدا جانے کیا غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حالت احرام میں اگر چوٹ لگ جائے، خون نکل جائے تو شاید دم پڑ جائے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ چوٹ بھی ہمیں لگے، تکلیف بھی ہمیں پہنچے، سزا بھی اللہ ہمیں دے۔ سزا تو دی جاتی ہے جب ہم نافرمانی کریں، تو کوئی جرمانہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، آپ کا عمرہ بھی ٹھیک ہے، ثواب بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آدمی نے عصر کی نماز ہے یا کوئی بھی نماز، مثلاً ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت سنت شروع کر دی، ابھی وہ پڑھ رہا ہے 2 رکعت سے سلام پھیر دیں اور جماعت میں مل جائیں، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز جو بعد والی سنت ہے وہ پڑھیں، پھر جو پہلی چھوٹ گئی ہے 2 رکعت وہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں اپنی طرف سے غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا، بیوگان کا کافی خیال کرتا ہوں، ان کی مالی مدد بھی کرتا ہوں، لیکن زکوٰۃ صحیح گنتی کر کے نہیں دی، یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کی۔ مدد کرنا تو نفلی عبادت ہے، زکوٰۃ تو اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے ہر حال میں دینا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا جی، باقی دیکھیں نا جی، اب گنتی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مثلاً میرا ایک کاروبار ہے، اب کیا پتا کاروبار میں آج کیا ہے، رات کیا ہے، کل کیا ہے، پرسوں کیا ہے۔ مثلاً میں نے کپڑا خریدا تھا، اس وقت ریٹ 10 ریال تھا، اب اس کا ریٹ 12 ریال ہو گیا، یا میں نے 10 کا خریدا تھا اب 9 ریال ہو گیا، تو ہوتا رہتا ہے اپ ڈاؤن۔ ایک جنرل اندازہ کر لیتا ہے آدمی کہ میرے پاس تقریباً 2 لاکھ ہے، تو پھر بھی 2.25 لاکھ کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں، تاکہ زیادہ نکلے کم نہ نکلے۔ میری بہن بیمار ہے، ہم سب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر والوں پہ، سب پہ، اور ہر مسلمان پہ، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، سب پہ رحم فرمائیں، ظاہری، جسمانی، روحانی سب بیماریاں دور فرمائیں۔ آدمی ہوں، میری بیوی کبھی میرے پاس رہتی ہے اور کبھی گاؤں میں والدین کے ساتھ رہتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے ساتھ رکھیں، حق ہے آپ کا، اور والدین کی خدمت آپ کریں، والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ بیوی کو ساتھ رکھنے کا فکر ہے تو والدین کو ساتھ رکھنے کا فکر کیوں ہے؟ ایک ہی جگہ رکھو، تم بھی خدمت کرو، تمہاری بیوی بھی خدمت کرے، تاکہ حق ادا ہو۔ باقی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر لیں، جس نے کرنا ہو بلا مولوی مکی سے پوچھنے آتا ہے، میں لکھ دیتا ہوں، تم کبھی بھی نہیں کرو۔ جو کرتے ہیں وہ مولوی مکی سے مسئلہ نہیں پوچھتے، وہ کر کے بعد میں پوچھتے ہیں، اور جنہوں نے نہ کرنا ہو بھی جی کر لوں، جی کر لوں، تمہاری مرضی ہے بھائی، اللہ نے اجازت دی ہے، بات ختم۔ کشمیر میں یا فلسطین میں جو لوگ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، اور کیا کریں،
کوئی رستہ ہو تو تم بتاؤ کیا کریں؟ تم رستہ بتا دو تو پھر مسئلہ بھی بن جائے گا، اگر رستہ نہ ہو تو کیا کرو؟ ایک کافر ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، آگے ایک مظلوم ہے، اس کے پاس جان ہے، وہ جان کی بازی ہی لگا سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے۔ میرے والد بیمار رہتے ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ کہتے جی میں نے 10 سال تک آپ کو گالیاں دی ہیں، اب آپ کا میں درس سنتا ہوں تو مجھے معاف کر دیں، معاف کیا جائے۔ آپ کوئی رہ گئی ہوں تو وہ بھی دے دیں، وہ بھی معاف۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا، اچھی بات ہے، تم نے اچھی بات۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی کو برا کہو، غیبت کرو، گالی دو تو اس سے معافی مانگو۔ تم نے بہت اچھا کیا، دنیا میں معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی، ہم نے معاف کیا۔ کہتے جی کہ دعوت اور تبلیغ کا طریقہ ہمیں کیسے آئے گا؟ میرا بھائی، قرآن پاک میں سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہی دعوت ہے۔ حضرت نوح نے کیسے دعوت دی، حضرت صالح نے کیسے دعوت دی، حضرت ہود نے کیسے دعوت دی، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، تراجم پڑھیں، انشاءاللہ وہی جو طریق انبیاء ہے وہی طریقہ ہے کامیابی کا۔ میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، 2000 میرے پاس تھا، ایک آدمی نے مجھے 2000 ریال دیے تو 4000 ہو گئے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ آج کل 7.25 تولے سونے کی کیا قیمت ہے۔ اگر اتنا قیمت بن گئی ہے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ احرام کی حالت میں نے صابن سے ہاتھ دھو لیے، اگر علم نہیں تھا غلطی سے اور دھو لیا، کچھ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، 2-4 ریال۔ عمرے کے بعد میں نے جب اس طرح پھروایا تو حجام نے صابن والا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، کوئی آدمی اللہ قبول کرے۔ یہاں اکثر حجام جانتے ہیں وہ صابن تو ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی۔ اگر میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو طواف کراؤں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم دونوں نوجوان ہو تو پھر نہ پکڑو ہاتھ، زیادہ خطرہ ہے تو کپڑا پکڑ لے، ورنہ انسان ہے، کہیں حالت طواف میں کوئی غلط خیالات دماغ میں نہ آ جائیں۔ اگر کسی عورت کو مدینہ منورہ سے ماہواری آ جائے اور انہوں نے پاکستان بھی جانا ہے تو وہیں سے آپ سیدھے جدہ چلے جائیں، مکے آئیں نہ تاکہ عمرہ نہیں کرنا ہوگا، آپ مدینہ منورہ سے سیدھا جدہ چلے جائیں اور جدہ سے واپس چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ مدینہ آئیں گے تو مکہ آئیں گے تو پھر آپ کو احرام باندھ کے آنا ہوگا، اور عورت بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے حیض میں، لیکن پھر اس کو مکے میں رہنا ہوگا جب تک پاک ہو، پاک ہونے کے بعد عمرہ کرے اور پھر گھر جائے۔ ایک آدمی کا نکاح ہوا، حق المہر 2000 مقرر کیا، لیکن بیوی کو نہیں دیا، فوراً ادا کرو، یہ حقوق العباد ہے، فوراً ادا کرو۔ لڑکی کا والد ہے، لڑکے کا والد کیوں دے؟ لڑکا دے، جہاں سے لائے شادی کرتا ہے، دھوکہ مار کیوں نہیں کرتا ہے؟ مزدوری کرے، کمائے تھے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور اس کو کبھی عمرہ کرنا ہو تو حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھے گا۔ یہ بعض لوگ جو اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ گھر سے احرام باندھنے کا حکم صرف حج کے لیے ہے کہ جب حج پہ جاؤ گے تو اب ہر مکے والا اپنے گھر سے احرام باندھ کے مکے منا جائے گا،
لیکن اگر عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے. اب وہ جہاں جائے، تنعیم جائے، جرانہ جائے، عرفات جائے، جدے جائے، جہاں مرضی آئے جائے. کہتے جی کہ بعض بینک جو ہیں وہ اسلامی طریقوں پہ چلتے ہیں، ان میں آپ بالکل اپنے پیسے بھی رکھیں، ان کے ساتھ تجارت بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں، تاکہ ایسے بینک کامیاب ہوں گے تو رواج ہوگا نا. لیکن یہ دیکھ لیں، تسلی کر لیں کہ واقعی ان کا کاروبار اسلامی ہے. کہتے جی حرم شریف میں نسوار لے آنا یا پان لے آنا بالکل ناجائز ہے. یہ گندی چیزیں جو ہیں بالکل لے کے مسجد میں نہ ہیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جو آدمی بسل کھا لے، حالانکہ بسل حرام نہیں ہے لیکن بدبو ہے، حضرت نے فرمایا کہ پھر وہ مسجد میں نہ آئے. جب تک اس کے منہ میں ریا کریا ہے تو اس کو مسجد میں آنے سے منع کیا جائے کہ نسوار ہو یا سگریٹ ہو. اگر عشاء کی نماز پڑھ کے ہم نے سنتیں بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لیے، نفل بھی پڑھ لیے، بعد میں نفل نہ پڑھیں، کیوں نہ پڑھو بھائی؟ جتنا مرضی آئے پڑھو، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو. جب ہم دعا کریں تو واسطے سے نہیں، سیدھی اللہ سے کریں. جو دعا قرآن نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. سارا قرآن بھرا ہوا ہے، کسی ایک دعا میں دیکھو کو واسطہ وسیلہ ہے. عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے؟ اگر عورت اور مرد میں آپ فرق سمجھتے ہیں تو پھر تو ہر چیز میں فرق ہوگا کہ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی. مرد اذان دے سکتا ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے. امام غلطی کرے تو مرد تسبیح کہے گا سبحان اللہ، عورت تسبیح نہیں کہہ سکتی. تو اسی طرح مرد کی نماز مسجد میں افضل، عورت کی نماز گھر میں افضل. تو اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنی دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال لے اور زیادہ زمین کے قریب ہو، تاکہ اس کے حرکات و سکنات پہ کسی کی نظر نہ پڑے. کہتے ہیں کہ صلاۃ الحاجہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، خدا کے بندے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور حدیث رسول اللہ ہے اِذَا حَضَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ. میرے محبوب کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو نماز. تو یہی صلاۃ الحاجہ ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے صلاۃ الحاجہ؟ میں نے عمرہ کیا ہے پاکستان سے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال پورے نہیں کاٹے، اگر چوتھا حصہ بھی کٹوائے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. اس طرح نہیں پھروایا، کوئی حرج نہیں. مثلاً بال اتنے ہیں، اگر اتنے سارے سر کے کٹ گئے کوئی حرج نہیں. اگر ٹک لگائے ہیں تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی. پھر آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. کہتے جی حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے. بالکل وہ ہو گئے جی، حضور کا فرمان سچا ہے. کہتے جی آپ مولویوں کے بارے میں سخت الفاظ کہتے ہیں، میری برادری ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ تو مولوی نہیں ہیں نا، بس آپ کو میں جانوں مولوی جانوں؟ بھئی ہماری برادری کی بات ہے نا، آپس میں گھر کی بات ہے، بھائی بھائی کو کہتے ہیں ایسا. کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام کی آخری زندگی میں نماز جو پڑھی جاتی تھی وہ فقہ حنفی کے مطابق تھی یا شافی کے مطابق؟ جب خود نبی موجود ہے تو پھر حنفی شافی کا کیا مطلب؟ جب اللہ کا پیغمبر موجود ہے وہ جو بھی عمل کریں گے سنت ہے. اگر کسی کو احترام ہو جائے تو اسی حالت میں وہ ذکر یا کلمہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں.
لیکن کوئی ایسی بات تو نہیں 5 منٹ لگتے ہیں، غسل کر لیں تو زیادہ ثواب ہے۔ میں اور میری والدہ عمرے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے راستے میں احرام نہیں باندھا، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، تو ایک ایک بکری دم ادا کریں۔ کہتے جی کہ ہمیں کسی بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل، اگر وہ بزرگ سنت رسول کے مطابق ہیں اور ان کا عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے، بالکل ان سے تعلق رکھیں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھے جائیں تو سنتے ہیں، ہاں حدیث مبارک ہے ابی داؤد میں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے میں جواب بھی دیتا ہوں۔ میرا بھائی، اگر ایک عورت کو حیض ہے، مثلا 6 اگست کو پاک ہو گئی، پھر 13 اگست کو حیض ہو گیا، پھر 18 کو پاک ہو گئی، پھر 24 اگست کو حیض ہو گیا، تو یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہوتا ہے۔ اب عورت غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے، کیونکہ حیض جو ہے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ آپ نہ گھبرائیں، غسل کریں یا سب کچھ کریں۔ اور واقعی ٹھیک کہا کہ حیض مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا کہ 3 دفعہ مہینے میں حیض آ جائے۔ ایک آدمی نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، تو کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے دماغ سے گزرا ہے کسی نے محبت میں طلاق دی ہو؟ نہیں، مقصد ہے کہ میرا تو نہیں آیا آپ کے علم میں ہو کہ کبھی کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ آج میں آپ پہ بہت خوش ہوں اور بڑا دل محبت کر رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرماؤ، کبھی ہوا ہے؟ اللہ کے بندے جب دے گا غصے میں ہی دے گا۔ طلاق ہو گئی، غصے کے بہانے نہ کرو۔ طلاق ایک ایسا کام ہے کہ گولی منہ سے نکلی لگ گئی۔ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، یعنی مسافر ہے، اس نے ہوٹل میں کپڑے تو پہن لیے چادریں احرام کی، پھر مسجد عائشہ گیا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی اور نیت کی اور عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بیچارے گھبراتے ہیں کہ سامان کہاں رکھیں گے، کپڑے کہاں رکھیں گے، لہذا یہاں سے تیار ہو کے چلے گئے اور 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ گئے۔ کہتے جی کہ قرآنی آیات کا چلہ کر کے جن تابع کیے جا سکتے ہیں، یہ کسی ان سے پوچھیں جو جننے والے ہوں، مجھ سے تو انسان تابع نہیں ہوتے تو میں جنوں کو کیا تابع کر دوں گا؟ میں تو بابا اس کا قائل شاعر نہیں ہوں، سیدھی بات ہے۔ تو پتہ نہیں ہوتے ہوں گے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی ایسا پیر مولوی ملے جس کے تابع ہوں نا جن، اس کو کہو یار مہربانی کرو یہ 2-4 یہودی مار دو، یا جن صرف ہمیں مارنے کے لیے ہیں اس کے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس چکر میں کبھی نہ پڑنا، ورنہ اپنی زندگی دے بیٹھو گے۔ جنات آدمی پہ عمل اثر بالکل کر سکتے ہیں، آدمی پہ جادو ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ عدنان، عدن میں رہنے والا، جب نام ہو تو مانا نہیں ہوتا۔ عدن کہتے ہیں باغ۔ میرا دوست زندہ ہے لیکن عمرے پہ نہیں آ سکتا، اگر اس نے آپ کو وصیت کی کہ بھائی میرے لیے عمرہ کرو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے یا حجر اسود کو بوسہ دینا؟ پہلی صف میں نماز افضل ہے۔ اگر آدمی ایک جگہ پر مصلی چھوڑ جائے تاکہ جگہ پہ قبضہ رہے، یہ ناجائز ہے۔ مسجد اللہ کی ہے اور جو آ گیا اس کا حق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر عورت مر جائے تو ہم مرد اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو اگر ہم مر جائیں تو وہ کیوں نہ پڑھیں؟ مسئلے کو سمجھا کرو
کہ عورت کے لیے نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں کہ گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، منع ہے نہ آئے، لیکن اگر وہ مسجد میں موجود بیٹھی ہے اور جنازہ کھڑا ہو گیا تو کیوں نہ پڑھے بھائی؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک عمرہ میں 10 آدمیوں کے لیے کروں وہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے۔ جو لوگ طواف میں چیخ چیخ کے دعائیں کرتے ہیں بالکل منع ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے منع کیا انہ لا یحب المعتدین۔ دعا کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ۔ نیاز کرنا صحیح ہے، یہ جو آج کا رواج ہے بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اللہ کے نام پہ خیرات کرو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کیونکہ جمہوری دور ہے، کہتے ہیں نیاز برائے صدقہ برائے خدا اور نیاز برائے حسین۔ یہی تو شرک ہے کہ اللہ اور حسین کو ملا دیا۔ میں اپنی ماموں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری ماں بہن سب راضی ہیں، والد راضی نہیں ہوتے، والد کو راضی کرو۔ جب والد موجود ہیں تو سب سے زیادہ حق والد کا ہے۔ عورتوں کو تو تم نے ڈرا کے راضی کر لیا ہوگا نا، جب تک والد راضی نہ ہو نہ کرو۔ اگر احرام کی حالت میں 2 آدمی ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹیں بالکل جائز ہے۔ اگر آدمی خود اپنے بالوں پہ اس طرح پھیر دے وہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بال حالت احرام میں گر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹا یا بڑا عمرہ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں۔ اگر عصر کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد نیت کر لیں، کوئی 2 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں، حرم ہو یا غیر حرم، نماز قصر پڑھیں گے۔ مریم بوٹی اور روغن بلسان کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھیں، اس کا مولوی سے کیا تعلق؟ خوشبو لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر پرفیوم میں الکحل ہو تو نہ لگائیں۔ اگر مرد اپنے گھر میں جو بستر بچھاتا ہے اگر وہ سرخ چادر ہو بسترے کے لیے یا قالین جیسے پاؤں میں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ سرخ لباس پہننے سے منع کیا گیا۔ عورت کو جو دلہن کو سرخ کپڑے پہنائے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ والوں نے تو گناہ نہیں کیے ہوتے، ان پہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ گناہ گاروں پہ آتی ہیں گناہ مٹانے کے لیے، اللہ والوں پہ آتی ہیں ان کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے۔ مغرب کی نماز سے پہلے حنفی مسلک میں کوئی نفل نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر طواف کیا ہر وقت پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی روزانہ 2 عمرے کرے 10 کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، عمرے پہ زور نہ لگاؤ۔ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، عرب ہو عجم ہو، اللہ سب کی مدد فرمائے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے۔ میرے والدین فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اگر راستے میں کوئی ریال پڑا ہے اٹھا لیں اور کسی غریب کو دے دیں۔ میرے بہنوئی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہلے ثنا، اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا ہے۔ جہر سے پڑھنا جو ہے وہ ہم نے بہرحال نہیں سنا۔ یہ جو آتا ہے نا بعض روایات میں کہ جہر حتی اسمعنا، یعنی کوئی لفظ زور سے پڑھ لیا تاکہ سن لیں کہ پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ زور زور سے سپیکروں میں پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ کے انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں، یہ نام نہیں لکھا گیا
کہ کن کے نام پہ کن کے سروں پہ آرا چلا ہے۔ شرک جو بھی کرے کسی ملک کا بھی ہو، مشرک ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ملک سے جب آئے ہیں ایک عمرہ کیا ہے، اب مدینہ منورہ جائیں گے، واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ میقات ہے، اور تمہاری خوش نصیبی ہوگی کہ تم اس جگہ سے احرام باندھو گے جہاں سے محمد رسول اللہ نے باندھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ایسا موقع دے تو خوش ہو۔ میری بیوی نے مدینہ منورہ سے جب واپس آئے، حیض تھا، اس نے عمرہ نہیں کیا، احرام نہیں باندھا، تو ایک بکری دم ادا کریں۔ اگر کسی عورت نے دوا کھا کے اپنا حیض بند کر لیا، وہ کر سکتی ہے عمرہ؟ کہتے ہیں جی کہ ہم نے لبنان کی ایک جامع مسجد میں جمعہ کیا، جمعہ کے فوراً بعد وہی امام جس نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ 2 صفیں دی جن نے دوبارہ نماز پڑھی۔ انہوں نے بتایا کہ شافعی مذہب کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ شہر میں ایک ہی جمعہ ادا ہو سکتا ہے، اور یہ غلط کہا ہے انہوں نے۔ بہر صورت یہ ہے کہ جب جمعہ پڑھ لیا تھا تو نماز لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو عورتیں ننگا چہرہ کر کے، باریک کپڑے پہن کے، فیشن میک اپ کر کے، بال نظر آتے ہیں، طواف کرتی ہیں، ان کو ثواب تو کم ہوتا ہے، اللہ کی لعنت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں وتر تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن نیند نہیں کھلی، وتر نہیں پڑھ سکا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے، وہ قضا کرے، اور باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے، قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر کا کسی ایسے آدمی سے پوچھیں جن کو تعبیر سے واقفی ہے، تو مجھے نہیں پتا ہے۔ امام کے ساتھ مکبر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اگر خدا نہ کرے سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غوث ہوتا ہے، ابدال ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، میں اس مسائل سے واقف نہیں ہوں۔ ان سے پوچھیں جو علوم تصوف کے واقف ہوں، میں نہیں جانتا۔ امامت اگر ایک آدمی کی آستین آتی ہے وہ امام بنے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ امام ان کو بنائیں جو صحیح کپڑے پہنے، سنت کے مطابق پہنے، چہرے پہ داڑھی ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَعْلَمُكُمْ۔ حضور نے فرمایا تمہارا امام وہ بنے جو بڑا عالم ہو، یعنی اللہ کے قرآن و سنت کا عالم ہو۔ یہ آدھے آستین اور یہ ٹی شرٹ اور یہ جین، یہ عالم کی شان نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے والد حج پہ آئے تو وہ حج سے پہلے فوت ہو گئے، انشاءاللہ اللہ ان کے حج کی آمد تک لکھیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اپنے والد کا حج بدل کرا دو۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں وہ مسافر ہیں، نماز قصر ہوگی۔